میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا نکاح زین سے کر دیا جائے گا۔ چچی نے میرے سر پر دوپٹہ دے دیا، کہنے لگی مولانا صاحب آنے والے ہیں نکاح کے ایجاب و قبول کروانے۔ میں نے کہا چچی حفصہ آپی کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ کہنے لگی ارے تمہارا نکاح ہے زین کے ساتھ۔ ایک تو اس لڑکے نے ایسی افراتفری مچائی ہے کہ کسی کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہتا ہے نکاح ابھی کروں گا، رخصتی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی میں بات سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب مولانا صاحب میرے چچا اور تایا ابا کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ میں اسی سرخ رنگ کے گھونگھٹ میں بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ زین تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، پھر نکاح مجھ سے، مگر کیوں؟ میں تو اس کے قابل ہی نہیں رہی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب مولانا صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا مجھے زین اپنے نکاح میں قبول ہے۔ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج کا دن میرے لیے خوشیوں سے بھرا ہوتا، لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، مگر میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اب جو حالات پیدا ہو چکے تھے، میں نے نکاح کر لیا۔ کچھ دیر بعد حفصہ کے ساتھ مجھے بھی گلی میں لگے شامیانے میں بنے اسٹیج پر زین کے ہمراہ بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن میں بالکل غائب دماغی سے بیٹھی تھی۔ تائی اماں میرے پاس بیٹھ گئیں، کہنے لگی اس لڑکے نے کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دیا، ورنہ میں نکاح کے حساب سے تمہارے لیے کپڑے خریدتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کسی بے جان بت کی طرح سے اس کے برابر میں بیٹھی رہی۔ حفصہ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا جمود اس وقت ٹوٹا جب زین تائی اماں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بس 5 منٹ کے لیے سمیہ سے بات کرنی ہے، امی بس 5 منٹ کے لیے جانے دیں۔ لیکن تائی امی کہنے لگی رخصتی سے پہلے تم اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آؤ گے۔ لیکن وہ منت سماجت کر رہا تھا۔ میں اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے دروازے کی کنڈی لگا دی، کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ دروازے پہ دستک ضرور ہوئی تھی لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ زین کہنے لگا سمیہ دروازہ تو کھولو یار، بس 5 منٹ کے لیے۔ لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ تائی اماں کہنے لگی ہو گیا شوق تمہارا پورا، مجھے پتا ہے ہماری بچی ایسی نہیں ہے کہ بے شرموں کی طرح سے تمہارے سامنے آ جائے۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے اندر ایسے کسی بھی جذبے کے لیے ہلچل نہیں محسوس ہو رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح میں اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب اسامہ کچن میں آ گیا۔ اسے دیکھ کے میں بری طرح سے بوکھلائی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے ورنہ میں… میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب وہ بڑے غصے سے بولا، کہنے لگا ایک دم چپ، تمہاری آواز اگر کچن سے باہر نکلی تو یاد رکھنا سب کے سامنے تمہیں بد کردار ثابت کر دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تم زین سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ جانتی ہو نا میرے تمہارے بیچ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں اس اذیت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ کہنے لگا پہلی ہی رات میں اسے پتہ چل جائے گا کہ تم پاک باز نہیں ہو، سوچو پھر کیا ہوگا۔ یہ سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ کہنے لگا جتنی جلدی ہو سکے اس سے طلاق لے لو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کے وہ کچن سے باہر جا چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ سب کو ناشتہ دے چکی تھی، بس اپنے لیے بنا رہی تھی، لیکن اسامہ کی بات سن کر میں بنا ناشتے کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتیں میرے اعصاب پر کسی کوڑے کی طرح سے لگی۔ میں زین کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور شک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری قسمت میں شاید آنسو ہی رہ گئے تھے۔ میں بہت کم کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ رات کو مجھے زین کی کال آنے لگی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر اس کے میسیجز آنے لگے۔ کہنے لگا سمیہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بہت دن ہو گئے تم سے بات نہیں ہوئی، جب بھی آفس سے آتا ہوں تم کمرے میں جا کے چھپ جاتی ہو۔ یار میں نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم تو نہیں، پلیز فون اٹھاؤ۔ میں نے اس کے کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ کئی دن ہو گئے تھے میں نے موبائل آف ہی رہنے دیا۔
کچن کا کام جلدی سے نمٹا کر میں کمرے میں چلی جاتی تھی۔ کھانا بھی سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی، بلکہ سب سے پہلے کچن میں ہی کھانا کھا لیتی تھی۔ نہ مجھے اسامہ کا سامنا کرنا تھا نہ زین کا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح تائی اماں سے بات کروں، ان سے کہوں کہ مجھے زین پسند نہیں ہے، جو افراتفری میں آپ نے نکاح کیا ہے اسے ختم کر دیں۔ بس ڈر اس بات کا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگلے روز میرے سر پہ ایک اور بم پھٹا۔ تائی اماں کہنے لگی ایک تو زین کو چین نہیں ہے، اب رخصتی کا شور مچا رہا ہے، کہتا ہے مجھے زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی، آپ کی وجہ سے سمیہ میرے سامنے تک نہیں آتی، اس لیے آپ لوگ میری رخصتی کر دیں۔ یہ سن کر میں نے تائی اماں سے کہا میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ تائی اماں کہنے لگی تو جاؤ زین کو سمجھاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا تائی اماں پلیز آپ اس سے کہہ دیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ تائی اماں کہنے لگی کیوں نہیں چاہتی؟ بیٹا دیکھو نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے، ایک ہی گھر میں تم دونوں رہتے ہو، زیادہ دیر کرنے کے حق میں نہ تمہارے تایا ہیں نہ میں۔ پھر زین نے دہائی مچا رکھی ہے، اس لیے تمہارے تایا ابا نے اسی مہینے کی آخری تاریخ رکھ دی ہے۔ تم آج تیار رہنا، میں تمہیں بازار لے جاؤں گی، اپنی پسند سے شاپنگ کر لینا۔ میں نے کہا تائی اماں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی ارے کرتی رہو، پہلے حفصہ کو فون کر لو، وہ امید سے ہے نا، تو اس لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ دن یہاں رہ لو، مگر اس کا شوہر ہی نہیں مانتا۔ تائی اماں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میں بے حد پریشان تھی، سوچا کہ مجھے زین سے ہی بات کرنی چاہیے، مگر بات کیسے کرتی؟ میں نے اپنا فون آن کیا، اسے چارج کیا، بے شمار میسیجز اس کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا کوئی میسیج نہیں پڑھا، بس ایک میسیج اسے کر دیا کہ زین میں یہ رخصتی نہیں چاہتی، پلیز تم ابھی رخصتی سے منع کر دو۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا میسیج کیے ہوئے تو اس کا فوراً سے رپلائی آ گیا، کہنے لگا کیوں منع کر دوں، تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا ہاں نامناسب ہے نا، اسی لیے اب ہمارے بیچ جو بھی بات ہوگی رخصتی کے بعد ہی ہوگی۔ یہ پڑھ کر میں نے فوراً سے اسے کال کی، لیکن اس نے کال ہی نہیں اٹھائی، میرا فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کہیں اسامہ کوئی تماشا نہ لگا دے۔ جیسے جیسے رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تائی امی مجھے روز بازار لے کے جاتی تھیں، میری شادی کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ کئی بار میں نے چاہا کہ میں تائی اماں سے یہ کہہ دوں، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اب کیا جواب دوں، اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب مہمانوں کو دعوت نامے جا چکے تھے، بار بار اسامہ کے مجھے میسیجز آ رہے تھے، بہت شوق ہے تمہیں رخصتی کروانے کا، اب دیکھو زین تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایسے ہی رخصتی کا دن بھی آ چکا تھا، دلہن بنے ہوئے میری جان نکل رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ زین تو کیا کوئی بھی ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا، پھر وہ کیوں کرے گا؟ اس کی شک بھری نظروں کا میں کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی اس سے؟ رخصتی کا فنکشن بھی ایسے ہی ختم ہو گیا، مجھے زین کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کی بےتابیاں عروج پر ہوں گی، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ناپاک وجود کے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دل کانپ کے رہ گیا۔ زین کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹی، کہنے لگا بہت ظالم ہو، نکاح کے بعد ایک بار اپنی جھلک نہیں دکھائی تم نے، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہیں دیکھے بغیر، تم سے بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت کچھ تھا، جذبات کی لو، محبت، بےتابی، وارفتگی، وہ سب کچھ جس کی مجھے امید تھی، لیکن بدلے میں میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے۔ میں نے کہا
تم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے، وہ تمہارے آفس کی کولیگ، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگا اوہ تو تمہیں یہ فکر ستائے جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگا میں مذاق کر رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے منہ سے کسی اور لڑکی کا نام سن کے تمہارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ میں نے بچپن سے بس ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی، جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہے، میری بہترین دوست اور میری بیوی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جو میں نے فوراً سے چھڑوایا۔ پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا پہلے تو تم نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑوایا، اب شرم آ رہی ہے کیا؟ پھر دوبارہ سے ہنسنے لگا، کہنے لگا سمیہ میں تم سے کوئی بھی امید رکھ سکتا ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے شرم کرو گی۔ میں نے کہا زین تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ نہیں۔ میری اس بات پر وہ کچھ دیر چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا اس گھر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے یہ پوچھتا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں یہ رشتہ قبول ہے کہ نہیں۔ شاید میری ماں نہیں ہے یا میرا باپ نہیں ہے، اس لیے کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ میری بات پہ وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا مجھے تم پسند نہیں ہو زین، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں تم میرے اچھے دوست تھے، کزن تھے، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی ضروری نہیں سمجھا، نہ گھر کے کسی اور فرد نے۔ یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میری بات سن کے اور میرے بہتے آنسو دیکھ کے وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہاری آنکھیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمیہ۔ تمہارے اور میرے بیچ لفظوں کا رشتہ تو کبھی بھی نہیں تھا، کبھی تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا دل یہ کھانے کو چاہ رہا ہے یا وہ پہننے کو چاہ رہا ہے، اور میں تمہیں وہ چیز لا کے دے دیتا تھا۔ میں کیا پسند کرتا تھا کیا نہیں میں نے بھی کبھی یہ نہیں بتایا تھا تمہیں، لیکن تم خود سمجھ جاتی تھی۔ کبھی تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی مجھے۔ ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے، یوں ہی تو نہیں کرتے تھے، کوئی نہ کوئی تعلق تو تھا نا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی۔ میں نے کہا تمہیں جھوٹ لگتا تھا، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا یہ تو مجھے چند ماہ سے نظر آ رہا ہے کہ تم کچھ بدل گئی ہو، بہت چپ چپ رہنے لگی ہو، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، وجہ کچھ اور ہے سمیہ، بتاؤ کیا بات ہے۔ زین کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن وہ شک میں پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے تمہیں اس طرح کے رشتے میں قبول نہیں کرنا، پلیز مجھ سے دور رہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب آئے اور میری حقیقت اس پہ کھل جائے۔ میرے تلخ لہجے پہ وہ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو تم، محبت تم مجھ سے کرتی ہو، میں اندھا نہیں ہوں سمیہ جو یہ نہ جان سکوں کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کچھ غصے میں تھا۔ میں نے کہا تم نے غلط اندازہ لگایا ہے، تمہیں غلط لگتا ہے، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی۔ میں نظر چرا رہی تھی، وہ مجھے تعجب اور حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا نہیں، نہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، نہ دل جھوٹی گواہی دے سکتا ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو نا مجھ سے۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑی بے دردی سے اس سے چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اب کر لو، کیونکہ اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے نزدیک آنے کی کوشش کرنے لگا، میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا زین میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے پہلے ہی تم لوگوں کی بہت عزت رکھ لی، ورنہ میں نکاح کے وقت انکار کرنے والی تھی۔
لیکن اس لیے چپ ہو گئی کہ تمہارے ماں باپ کے اور تم لوگوں کے مجھ پر احسانات بہت تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بار خود پہ جبر برداشت کروں۔ میں تمہارے ساتھ ایسا زبردستی کا کوئی رشتہ نہیں بنا سکوں گی، بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ میں نے بہت سخت لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ وہ بار بار بڑی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ہماری محبت، ہمارا اخلاص تمہیں احسان لگ رہا تھا؟ پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری محبت تمہیں احسان لگ رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، مجھے لگا تم مجھ سے ہمدردی جتاتے ہو، اس لیے میرا خیال رکھتے ہو کیونکہ میں تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا او شٹ اپ، میری محبت کو کوئی دوسرا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا تم وہی سمیہ ہو، تمہاری باتیں، تمہارا انداز ہی الگ ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی غیر لڑکی سے بات کر رہا ہوں میں آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں اس وقت بے حد خوفزدہ بھی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج کی رات کے لیے؟ مجھے لگا تھا تم بے حد خوش ہوگی جیسے میں خوش تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ زبردستی کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا اب تو پتہ چل گیا نا، بس اب دور رہو مجھ سے۔ کہنے لگا بے فکر رہو، تمہارے قریب آؤں گا بھی نہیں، کیونکہ محبت میں نے تم سے کی ہے اور بہت ٹوٹ کے کی ہے، بنا کسی ہوس کے کی ہے۔ اس لیے جب تک تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں آ جاتی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھے تعصب سے دیکھتا رہا، پھر الماری کے پاس جا کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دوسری نظر مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کر کے اس نے تکیہ اٹھایا، زور سے صوفے پہ پھینکا اور لیٹ گیا، کروٹ بھی بدل لی۔ مجھے دکھ بھی بہت تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کے لیے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خواب تھے، بہت کچھ تھا، اور میں نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ لیکن میں بھی مجبور تھی، میں کیا کرتی؟ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور تبدیل کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی، لائٹ بھی بند کر دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو زین اٹھ چکا تھا، صوفے پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آیا، میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا رکھ دی، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا باہر جانے سے پہلے یہ پہن لینا، اور باہر کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ میں خاموش رہی۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی چچی اور تائی اماں میرے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی، لیکن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بہت دل دکھایا تھا اس شخص کا جو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بنا رہا۔ تائی اماں نے مجھے ایک فینسی جوڑا نکال کے دیا۔ وہ کہنے لگی یہ پہن لو، تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ ناشتہ میں نے زین کے برابر میں ہی بیٹھ کر کیا تھا، ویسے ہی سب کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا تھا جیسے اس کی عادت تھی۔ فاروق بھائی کہنے لگے کہ اب تو شادی کی میری باری تھی، لیکن زین صاحب کو بہت جلدی تھی، اس لیے سمیہ میری چھوٹی بہن اور بھابھی ہونے کے ناطے اپنی جٹھانی اب تم نے ڈھونڈنی ہے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حفصہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن میں کسی سے چاہ کے بھی بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسامہ بھی وہیں بیٹھا تھا اور وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا تھی، ایک ایسی اذیت جو مجھے ایک پل بھی نہ چین لینے دیتی تھی، نہ کھل کے ہنسنے دیتی تھی۔ رات کو میرا ولیمہ تھا۔ حفصہ مجھے پارلر لے گئی، حالانکہ اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ کہنے لگی زین آج بہت خوش تھا، اس کے چہرے کی رونق دیکھی تم نے؟ پتہ نہیں، چھوٹا سا تھا نا، بالکل 10 سال کا، تب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے سمیہ بہت اچھی لگتی ہے، میں اس کا دلہا بنوں گا۔ تب میں اس کے سر پہ تھپڑ مار دیتی تھی، کہتی تھی پہلے بڑے تو ہو جاؤ، شرم نہیں آتی تمہیں، چچا کی بیٹی پہ نظر رکھتے ہو۔ کہنے لگا صرف نظر نہیں رکھتا، اسے ٹافیاں بھی دے کر آیا ہوں، وہ بھی اپنے پیسوں سے خرید کر۔
یہ بتاتے ہوئے ہنسنے لگی، کہنے لگی ہمیں لگا تھا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو شاید اس کا ذہن بدل جائے گا یا سوچ تبدیل ہو جائے گی، لیکن نہیں، اس کی تو تمہارے لیے محبت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے حفصہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ زین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے کسی سے اس کی محبت کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک مرد بھی ہے۔ وہ کبھی بھی مجھے میرے اس عیب کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ولیمے سے فارغ ہو کر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا، میں ایک سادہ سا لباس پہن چکی تھی۔ اپنے ولیمے والی میکسی میں نے کمرے میں آتے ہی بدل لی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے یوں سادہ سے حلیے میں دیکھا تو زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر چپ چاپ تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھا اور لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ گئی۔ چند دن ایسے ہی گزرے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے اس سے کچھ کہا۔ میری شادی کو اب ایک ہفتہ گزرا تھا جب میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے جانے لگی، کیونکہ حفصہ اپنے گھر جا چکی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں یوں ہی بیٹھی رہوں۔ لیکن تائی اماں کہنے لگیں کہ ابھی نہیں، پہلے تم لوگ ہنی مون سے واپس آ جاؤ پھر کام پہ لگنا۔ یہ سن کر میں پریشان ہوئی۔ میں زین کے ساتھ ایسے کسی ٹرپ پر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ جب رات کو کمرے میں آیا تو بات میں نے ہی شروع کی تھی۔ میں نے کہا زین، مجھے تمہارے ساتھ کسی ہنی مون کے ٹور پہ نہیں جانا، پلیز یہ سب کینسل کر دو۔ کہنے لگا مجھے آفس سے چھٹیاں ابھی ملی ہیں اور میں ٹکٹس لے چکا ہوں۔ میرے باپ کا آفس نہیں ہے کہ وہاں میری مرضی چلے گی، تم کل پیکنگ کر لینا۔ میں نے کہا تم مجھے وہاں لے جا کے کیا کرو گے جبکہ میں تم سے، یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ وہاں ایک ہی کام کیا جائے، ہم سیر و تفریح بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی آج کل وہاں برف باری شروع ہو چکی ہے اور تم جانتی ہو مجھے برف باری کتنی اچھی لگتی ہے۔ میں نے رخصتی بھی اسی لیے اس مہینے کروائی تھی تاکہ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لی، کہنے لگا خیر، موسم تو انجوائے کیا جا سکتا ہے، باقی اور کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بے فکر رہو۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر شرم سے میری نظریں جھکی تھیں۔ مجھے پوری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز تائی اماں نے خود مجھ سے ساری پیکنگ کروائی۔ رات کو ہم اسلام آباد پہنچے۔ وہ رات ہم نے اسلام آباد کے ہوٹل میں گزاری۔ اگلے روز ہم صبح مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری میں واقعی ہر جگہ برف پڑی ہوئی تھی، موسم بے حد سرد تھا۔ پہلی بار میرے دل میں خیال ابھرنے لگا کہ اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا جو مجھے پل پل موت کا مزہ چکھاتا تھا تو شاید یہ ٹرپ میری زندگی کا سب سے حسین ٹرپ ہوتا۔ مری کے ہوٹل میں ہم بس 1 گھنٹہ ہی رکے تھے کہ زین کہنے لگا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میری بات سن کے وہ گہری سانس لے کے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا سمیہ، ہم دونوں کے بیچ اور بھی بہت سے رشتے ہیں، چلو کچھ دیر کے لیے اس نئے رشتے کو بھول جاؤ۔ ہم کزنز بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں، ایک دوست ہونے اور کزن ہونے کے ناطے تو میرا ساتھ دے سکتی ہو، پلیز۔ میں نے کہا پھر تم بھی میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا وہ میں رات کو سن لوں گا، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے وہاں لے گیا جہاں برف پڑی ہوئی تھی اور لوگ ایک دوسرے پر برف پھینک رہے تھے، ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ میں گرم ٹوپی اور سویٹر، جیکٹ، نہ جانے کیا کیا پہنے ہوئے ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ زین کہنے لگا تم یہاں بیٹھنے کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا تمہارے کہنے پہ میں آ گئی ہوں نا، بس یہی احسان مانو میرا۔ میری بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں موجود لڑکوں کے ساتھ گروپ میں چلا گیا، ان کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر سب لڑکے ایک دوسرے پر برف پھینکنے لگے۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے اکیلی ایک طرف آ گئی۔ ان حسین نظاروں میں بھی مجھے کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید کبھی کبھی ایک حادثہ انسان کی ہر خوشی پہ حاوی ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ چلتے چلتے میں جہاں پر پہنچ گئی تھی وہاں زیادہ تر نیولی میرڈ کپل تھے، ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے،
بیوی نے شوہر کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے یقیناً رومانٹک باتیں کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سبھی ایک دوسرے میں مگن تھے جب میرے منہ پہ ایک برف کا گولا لگا۔ میں بری طرح سٹپٹا کے رہ گئی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو زین تھا، جو اب برف کا دوسرا گولا ہاتھ سے بنا رہا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، لیکن وہ دوسرا گولا بھی مجھ پہ پھینک چکا تھا۔ میں نے کہا، زین یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا، بدتمیزی نہیں ہے، اسے انجوائمنٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا، زین باز آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں اسی کے پاس جا رہی تھی، لیکن وہ ایک کے بعد ایک برف کا گولا مجھ پہ پھینکے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، زین میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے نیچے پڑی برف پکڑی اور اس کا گولا بنا کے اس پہ پھینکا، لیکن وہ اسے لگا ہی نہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم زین کو مار سکو۔ یہ کہہ کے اس نے میرے سر پہ برف کا گولا پھینکا۔ میں نے کہا، رکو تم۔ میں اس کی طرف برف لے کے بھاگنے لگی۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس چکر میں شاید وہاں جا چکی تھی۔ وہاں برف تھی لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہاں میں تھی اور زین بھی تھا، اور وہاں جا کر اس نے بھی بھاگنا چھوڑ دیا۔ میں اس کے پاس آ گئی، ہاتھ میں پکڑی برف میں نے اس کے منہ پہ مل دی۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا، زین کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کے میں نے زمین پہ سے برف پکڑی اور جیسے میں اس پہ پھینکنے لگی، اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا، زین کے بچے تو اس وقت ہوں گے نا سمیہ جب تم ساتھ دو گی۔ اس کی اس جرت پر میری جان نکلی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی برف میرے ہاتھ سے چھٹ چکی تھی۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ کہنے لگا، جہاں میں تمہیں لے کے آ چکا ہوں وہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں نے جب دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر تسلی ہو چکی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ادھر دیکھو سمیہ۔ اس بار اس کا لہجہ کافی دھیما تھا اور میری جان لے رہا تھا۔ وہ مجھے اور بھی اپنے قریب کر چکا تھا اور پھر